قدر برادر مکرم حضرت مولانا اشرف علی صاحب، میرے نہایت ہی محترم اسی جامعہ مسجد میں ممبر پر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ بیٹھے تقریر کر رہے تھے اور ساتھ میں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ بیٹھے تھے، تو مفتی صاحب نے لوگوں کو خطاب کیا اور کہا کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب تو آپ سے کہتے ہیں کہ مردوں کے سامنے جھکنا حرام ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ زندوں کے سامنے جھکنا بھی حرام ہے۔ یہ چیزیں ماشاءاللہ اس ماحول میں زندہ رہتی ہیں۔ اللہ کی وحدانیت، اس کے بغیر مخلوقات کے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ قرآن کریم ہماری پوری شریعت کا اساس اور اس کا محفظ ہے، اور اس قرآن پاک کی اولین تشریح خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کے رموز و اسرار اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے تو شاید اس کے رموز و اسرار تک پہنچنا بہت ہی مشکل سے پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، فرمایا انما بعثت معلما يعلمهم الكتاب والحکمہ۔ آپ نے کتاب کی تعلیم بھی دی اور کتاب کے معانی و مفاہیم کی تعلیم بھی۔ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف آئیں تو اسی کتاب اور حکمت کو جو قرآن کریم بار بار سے تکرار کرتا ہے، حدیث میں کتاب اور سنت کے لفظ سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ برصغیر میں جب انگریز نے غلبہ پایا تو سب سے پہلے برصغیر ہی کی مسلمانوں کی تائید کے ساتھ علی گڑھ میں مدرسہ کھولا گیا۔ اس میں جو نصاب تھا وہ انگریز کا دیا ہوا نصاب تھا، اور 4 چیزیں اس نصاب سے نکال دی گئی تھی: قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم اور فارسی زبان۔ تو اس زمانے میں فارسی پورے ہندوستان کی زبان ہے، اسے ایک سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہے، دفتری زبان کی حیثیت حاصل ہے، بادشاہوں کے ماحول میں فارسی زبان میں بات کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے اکابرین پر، جنہوں نے ہمت نہیں ہاری
اور ان علوم کو تحفظ دینے کے لیے دیوبند میں مدرسہ قائم کیا۔ نہ اس کی ضرورت تھی کہ کہیں پہلے زمین تلاش کی جائے، نہ اس کی ضرورت محسوس کی کہ پہلے وہاں پر مدرسے کا ایک پروجیکٹ بنایا جائے، اس کا نقشہ بنایا جائے، نہ اس کی ضرورت محسوس کی کہ طلباء داخلے کے لیے ہیں یا نہیں ہے۔ ایک استاد اور ایک شاگرد کام، اور نظام تعلیم چار بڑے نظام تعلیم سامنے آئے۔ ایک علی گڑھ کا نظام تعلیم، ایک دیوبند مدرسے کا نظام تعلیم، ایک لکھنؤ کے ندوۃ العلماء کا نظام تعلیم، اور ایک جامعہ ملیہ جس کی بنیاد بھی حضرت شیخ الہند کی لگی۔ لیکن جو عام قبولیت ملی ہے وہ یا علی گڑھ مدرسے کو ملی ہے یا دیوبند مدرسے کو ملی۔ علی گڑھ مدرسے کو سرکار کے حکومت کے سائے تلے اس کی سرپرستی میں ان کے زیر انتظام، اور دیوبند مدرسے کو صرف اپنے اکابر کے خلوص کی بنیاد پر وہ قبولیت ملی کہ اگر آج کسی گاؤں میں کوئی پرائمری اسکول ہے تو وہاں پر مسجد کے اندر مکتب کی سبحان اللہ۔ جس دین کو وہ ختم کرنا چاہتا